ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ اور زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، اسے صحیح کاموں میں لگائیں، نیکیوں کی رغبت اپنے اندر پیدا کریں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، ویسے ویسے دنیا کا شوق اور بڑھنے لگتا ہے۔ جتنے زیادہ عمر دراز اتنے زیادہ پلاننگ ہوتے ہیں، حالانکہ جتنی زیادہ عمر ہو اتنی زیادہ آخرت کا فکر ہونا چاہیے۔ یہ حالات بدل گئے اس لیے کہ ہم دنیا سے اثر لے رہے ہیں، اور قرآن وہ تمہیں دنیا کا اثر ختم کر کے دکھائے گا کہ جتنا قرآن پڑھیں گے دنیا کا اثر پھیکا پڑتا جائے گا اور آخرت کا رنگ چڑھتا جائے گا۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے۔ ماوراء النہر کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ روم گئے، وہاں ایک پادری سے ان کی گفتگو چلی اسلام کی صداقت کو لے کر، اسلام کے سلسلے میں۔ 1 مہینے تک دونوں روزانہ کچھ نہ کچھ وقت بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے۔ پادری اعتراض کرتا تھا اور یہ جواب دیتے تھے اور یہ اسلام کو سمجھاتے تھے۔ 1 مہینہ تک بات سمجھ میں نہیں آئی اس پادری کو۔ 1 مہینے کے بعد کسی وجہ سے وہ صبح صبح مسلمان سے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے مسلمان کے مقام پر آئے، تو اتفاق سے فجر کی نماز کا وقت تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں جہری قرات چل رہی تھی۔ مسلمان فجر کی نماز میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں۔ اچانک پادری رک گیا اور قرآن سننے لگا۔ ان کو نہیں معلوم اندر کہ یہ آ کر سن رہے ہیں، تو بہت دیر تک لمبی قرات ہوتی ہے فجر میں اور یہ قرآن سنتا چلا گیا۔ تو پھر جب نماز ختم ہوئی تو پھر یہ اندر داخل ہوئے اور سلام کلام اس نے کہا کہ بس اب مجھے اسلام کی دعوت دو، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ تو ان مسلمان نے کہا کہ بھائی 1 مہینے سے تو ہماری بات چل رہی ہے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آج آپ اچانک بغیر سمجھائے اسلام کے اندر آنا چاہتے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو پھر اس پادری نے کہا یہ جو کلام آپ نے نماز میں پڑھا ہے نا، یہ واقعتاً اللہ ہی کا کلام ہے، انسان کا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی دفعہ سنا، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی۔ دل میں اگر سچائی کی تلاش ہو تو پھر کام بنتا ہے۔ دل سے ہی اگر ہم ارادہ نہ کریں تو پھر ہماری 50 سال کی نمازیں بھی بیکار چلی جائیں گی۔ اتنے سالوں کی نماز ہمیں اثر کیوں نہیں کرتی کہ ہم پڑھنے کی طرح نہیں پڑھتے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ مشکل نہ آئے، ایمان یہ ہے کہ مشکل آئے اللہ پر یقین بڑھتا چلا جائے۔ ایمان ہے تو مشکل آئے گی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ ان آزمائشوں میں نہیں مبتلا کر رہے ہیں جن آزمائشوں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین گزرے ہیں۔ بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، ماں پیٹ ہمیں مسلمان اللہ نے بنایا ہے، ہمیں اسلام لانے کے لیے، ایمان میں آنے کے لیے کوئی قربانی دینی نہیں پڑی ہمیں، اس کا شکر ادا کرو۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ مشکل آئے گی ایمان کے اندر، ایمان یہ ہے کہ مشکلوں پر اللہ پر یقین کتنا بڑھتا ہے۔ ورنہ تو بس سب ایک دوسرے کو اچھا برا کون ہے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے ہی کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، باقی سب انسان اچھے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کثرت تلاوت کو ضروری عمل بنائیں، اپنی روزانہ کا عمل، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی قرآن کی تلاوت کو بھی اپنا ضروری عمل بنائیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں کہ کیسے دل کے اندر جو ہے آخرت کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی روزانہ توفیق نصیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ بابرکت اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والوں،
جب بھی آئے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو متوجہ ہو جاؤ کہ بھی اللہ پاک ہم سے ڈائریکٹ کچھ فرما رہے ہیں، اللہ سیدھے ہمارے سے مخاطب ہے۔ جب بڑا آدمی آپ کو آواز دے تو آپ کیسے بھگتے ہیں اور کیسے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کیسے غور سے سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا 80 پر 9 دفعہ قرآن میں جب یہ آئے تو پوری دل اور دماغ کے ساتھ سنو کہ میرا اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین، آئے ایمان والوں، یہ لقب اور کسی امت کو نصیب نہیں ہے۔ کتنی دفعہ یہود و نصارہ کو اللہ نے مخاطب کیا قرآن میں، کیا کہا؟ بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اسی امت کی اللہ نے شان رکھی ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے ہی ہمیں ایمان والا کہہ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں، سود مت کھانا، سود مت کھانا، یعنی نہ لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری کامیابی کے لیے یہ روکا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے رک جانے سے نعوذ باللہ اللہ کے کوئی خزانے بڑھ جائیں گے، تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اوف، کیا محبت ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی سے کرنا اور خوشی سے کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 پر 1 اور 130 پر 2۔ قرآن کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے، قرآن کا لہجہ سمجھیں آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا، پیار والا لقب ہے، محبت سے اللہ سمجھا رہے ہیں اے ایمان والوں، سود مت کھانا، سود مت کھانا۔ جیسے باپ نہیں کہتا اے میرے بیٹے یہ مت کرنا، جب کوئی بات سمجھا نہیں ہو تو کہے گا اے میرے بیٹے یہ مت کرنا، اے ایمان والوں سود مت کھاؤ، سود مت کھانا۔ کتنا شکر ادا کریں، اللہ کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ سمجھانا اور یہ منع کرنا کیوں ہے؟ یہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ذات کا فائدہ ہے۔ دیکھو جب اس سے پہلے جنگ بدر کا ذکر گزرا ہے، اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کل جنگ بدر ہونی ہے اور آج رات نبی دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ 313 تیرے نام لینے والے ہیں، اگر یہ آج ختم ہو جائیں تو پھر کل تیرا نام کون لے گا؟ یہ دعا ہوئی تھی وہاں۔ یہ 313 اگر مٹ جائیں، یہ اگر ختم ہو جائیں تو پھر تو تجھے تیری عبادت کرنے والا، تیرے نام لینے والا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، بس یہی ہیں جو بھی ہیں۔ تو اس کا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی ہم نے تمہارا 313 کو بچایا، اب تمہارا فرض ہے کہ تم امت کو بتاؤ کہ یہ نہ کرو۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر 313 ختم ہو جائیں تو میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب ہم نے بچایا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ سود سے بچاؤ اپنی امت کو۔ اب ہمارا کہنا مانو بھائی، ہم نے مدد کی ہے، ہم نے تمہیں کامیاب کیا ہے، ہم نے تمہیں بچایا ہے، تم نے کہا تھا کہ اگر نہیں بچیں گے تو نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے، ہم بچا کر دکھائے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب تم ہمارا کہنا مان کر دکھاؤ۔ یا ایھا الذین لا تأکلوا الربا، سود نہ کھانا، اضعافا مضاعفہ، دگنا تگنا، سہ گنا چوگنا، یہ اتنا بڑا گناہ کر، اتنا بڑا سود کر کے نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ۔ ایک ہوتا ہے سیدھا سادہ سود کہ بھئی ہم نے 1000 روپے دیا، 1 مہینے کے بعد آپ 1100 روپے دیں گے، یہ سیدھا سادہ سود ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ 1000 روپے ہم نے دیا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ 1000 دیں گے مگر 100 روپے جمع کر کے دیں گے، 1100۔ ایک ہے اضعافا مضاعفہ، یہ دوسرے قسم کا سود، اور یہ کیسا ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا، اب دینا کتنا ہے؟ 1100 روپے دینا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ ابھی یہ مہینہ بھی میں نہیں دے سکتا، میں اگلے مہینے دوں گا، تو اب وہ کہے گا پہلے 1000 کا سود تھا، اب 1 مہینہ ہو گیا تو 1100 روپے مجھے دینے تھے، اب اگلے مہینے دو گے تو اب 1100 کا سود لگے گا، اب یہ اور بڑھ گیا۔ اگلا مہینہ آیا تو 1210 روپے ہو گئے، اس لیے کہ 1000 کا بھی سود پڑا ہے اور 100 کا بھی سود بڑا ہے۔
پھر اگر اس مہینے میں بھی نہیں دیا تو اب 1200 کا سود لگے گا. شاید میرے خیال سے یہی قسم ہے وہ تمہارے کرنٹ لائٹ کی بل اگر نہیں بننے پر، شاید کہ لائٹ کی بل نہیں بنو گے تو پھر اگلے مہینہ پھر اس کا بھی سود انٹرسٹ، اس کا بھی انٹرسٹ لگے گا ساتھ میں. اضعاف مضاعفہ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. سود کے 3 قسمیں ہیں، ربا القرض، ربا الفضل، ربا النسیئہ. تفصیل نہیں ہے، بس اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی سود ہو، سیدھا سادہ سود ہو، اضعاف مضاعفہ ہو، دگنا تگنا سود ہو، ہر قسم کا سود حرام ہے، حرام ہے ختم. انٹرسٹ حرام ہے ختم. قرآن پاک میں جو اضعاف مضاعفہ سود کا ذکر ہے یہ پہلی قسم ربا القرض ہے. باقی ربا الفضل اور ربا النسیئہ یہ 2 قسمیں حدیثوں میں آئی ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. بس ہم یہاں اتنا سمجھیں کہ ہر قسم کا سود منع ہے، ہر قسم کا سود منع ہے. پہلے تو سود غیر مسلم کھاتے تھے اور وہ پیسوں میں کھاتے تھے. اللہ معاف کرے آج کل مسلمان بھی سود کھانے لگا ہے، وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں کھانے لگا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دینے والا بھی سزا کا مستحق ہے، سود لینے والا بھی سزا کا مستحق ہے، سود کا معاہدہ کرنے والا بھی سزا کا مستحق ہے، سود پر گواہ بننے والے بھی سزا کے مستحق ہیں. سب پر لعنت. سود لینے والے پر لعنت، سود دینے والے پر لعنت، سود کا معاہدہ اگریمنٹ بنانے والے پر لعنت، سود کے لوگوں کے درمیان میں گواہ بننے والے پر بھی لعنت. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آج اتنا سود کو پھیلا دیا گیا کہ انسان اگر بچنا چاہے تو حاجیاں حج کو جاتی، بیگ دیکھو ہی اتنی بڑی بیگ حج کمیٹی سے دے رہی سر، اوپر لکھو ہے اسٹیٹ بینک کر کو لیبل رکھو ہے. اب دیری نہیں دیری معلوم نہیں، وہ ہمارے 2016 میں دیے تھے. بیگ کے اوپر باقاعدہ لکھو ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے تحفہ کر کو. بینک کا تحفہ کیسا؟ حلال کمائی کا تحفہ بینک کا. ساتھ میں گلاس بھی دیتی، وہاں جا کو زمزم پیے اس میں کرو کو. خوشوں کو حاجیاں کیا بھی تحفہ دینی نہ کرو کو. وہ بیگ لگا لے پھرتے رہتی پورے حرم میں، وہ بینک والی بیگ بینک والے گلاس میں پیتے رہتی خوشوں کو. ارے اللہ کے بندے، بینک کا بھی پیسہ کوئی حلال کا ہے. حلال جگہ گئے ہیں، حلال چیزیں کھا رہے ہیں، حرام کے پیالے میں پانی پی رہے ہیں، زمزم کا پانی. سوچنے والی چیز ہے کہ بینک کب سے تحفے دینے لگے، حلال تحفے کب سے دینے لگے. تو پہلے تو غیر مسلم کھاتے تھے، اب تو پھر مسلمان بھی اللہ معاف کرے. اور اوپر سے حضرت آج کا ماحول ہی ایسا ہے تو مسلمان ترقی نہیں کرتا. ہاں کیا بھائی آئیڈیا لینا تو تمہارا سے لینا تھا، دنیا بھر کی چالاکی اب تمہارے پاس چاہیے. سو آج کل کے زمانے میں لینا چاہتے ہیں، نہیں لیں تو مسلمان ترقی نہیں کرتا کہتا ہے. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام حضرت عمر پھیلا ڈالے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے، نبی کی دعاؤں سے. کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا ڈالے، سود کا 1 بھی روپے کھائے نہیں. کیا ترقی نہیں؟ وہ 110 سال تک صحابہ دنیا میں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے فتوحات، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کے فتوحات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے فتوحات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے فتوحات، کیا یہ سب سود سے ہوئے؟ نعوذ باللہ. کیا انہوں نے بغیر سود کے پوری دنیا کے اندر اسلام نہیں پھیلایا؟ کیا پوری دنیا کے اندر ترقی نہیں دی؟ کیا یتیموں کو کھانا نہیں پہنچایا کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں؟ کیا بیواؤں کو وظیفے نہیں جاری ہوتے تھے؟ معذوروں لاچار لوگوں کے وظیفے نہیں جاری ہوتے تھے؟ کیا سب سود سے ہوتے تھے؟ نعوذ باللہ. 1 روپیہ سود کا نہیں لیا صحابہ نے اور پوری دنیا میں ترقی کر دکھایا. 1400 سال کے بعد آج مسلمان کہتا ہے لینا نہیں تو ترقی نہیں ہوتی. یہ تو شیطان کی پٹی ہے جو پڑھائی گئی ہے دماغ کے اندر. بچنے والوں نے یہاں تک بچا، حضرت امام ابو حنیفہ جن کو قرضہ دیتے تھے اس کے گھر کی دھوپ سائے سے بھی بچتے تھے. جس گھر والے کو قرضہ دیتے تھے حضرت، اس کے گھر کے سائے چھاؤں سے بھی بچتے تھے. کہ گئے ایک مرتبہ قرض وصول کرنے کے لیے، دروازے پر دستک دی، دور دھوپ میں آ کر کھڑے ہو گئے. جب باہر آیا گھر کے اندر سے تو اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ چھاؤں میں کیوں نہیں؟ گھر آئے ہیں، پانی پئیں، چائے لیں، دودھ لیں، کچھ بھی. تو کہا نہیں، آپ کو مجھے قرضہ دینا ہے، اگر میں آپ کے گھر سے کچھ بھی لوں گا تو اللہ کل قیامت میں سود کی طرح نہ پکڑ لے، کہیں سود نہ ہو جائے. تو
تمہارے گھر کا سایہ کہیں سود نہ ہو جائے، تمہارے گھر کا پانی کہیں سود نہ ہو جائے، تمہارے گھر کی چائے کہیں سود نہ ہو جائے۔ جس دارالخزا میں فیصلہ چل رہا ہو، جب تک فریقین کا فیصلہ ختم نہیں ہوگا اس گھر میں جا کر کھانا کھانا قاضی کو جائز نہیں ہے، اس کی سواری میں بیٹھ کر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ اگر تم نے فریقین سے تحفے لیے، اگر فریقین کے گھر جا کر کھانا کیا تو پھر تم فیصلہ کیا کرو گے؟ یہ احتیاط سے چلنا پڑتا ہے اسلام کے اندر۔ ساری دنیا کے اندر سود کو پھیلا کے رکھ دیا گیا ہے، کوئی نہ کوئی اسکیم لائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر کے لایا جاتا ہے، لوگوں میں بس لوگوں کو ملوث کر دیا گیا۔ اب یہاں دیکھو، اضعافا مضاعفا، ایک طبقہ اٹھا ایک بات لے کر، کیا کہ بھئی اضعافا مضاعفا اللہ منع کریں سو، کیا مطلب اس کا؟ مطلب 1000 دیکھو ہی 100 روپے لے سکتی، اس کے اوپر 1100 کا 1200 کا سود نہیں لینا، سکر کو بولے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اضافہ مضاف سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 270 پر 2 میں، وہاں بھی اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر۔ اور کیا دلیل ہے؟ دیکھو اللہ اضافہ مضافہ منع کریں سو، سیدھا سادہ سود لے سکتی ہیں، 1000 کو 100 روپے لے سکتی بھی مہینے کے بعد، وہ اس کے بعد وہ 100 ایڈ کر کو 1100 کا نہیں لینا سو، پھر اگلا مہینہ 1200 کا نہیں لینا سو، یہ بڑھتا جاتا نا، وہ نہیں لینا، پہلا سود لے سکتی۔ دیکھو پہلا سود کے بارے میں اللہ کہاں بولے؟ اللہ بولے سو کیا بولے؟ اضعافا مضاعفا کر کو بولے، وہ کیا چالاک ہے یہ آدمی۔ اور ایک جنے کی ترتیب، حضرت سود لینا جائز، وہ کیسا بھی، وہ کیسا، تم نہ کہاں سے مل گئی دلیل؟ اور میرے پاس ہے دلیل۔ کیسی دلیل؟ ذرا بتاؤ ہم نہ بھی۔ تو بولے سود لینا جائز کب؟ حضرت میں سود لیتا ہوں مگر میں غریبوں کو خرچہ کرتا ہوں۔ کیا بھائی چالاکی، تو مطلب چوری کر کو بھی دینا جائز سوانا؟ جب تو سود لے کو غریبوں میں دے سکتا ہے، جب تو سود لے کو بیواؤں کے یہاں چولہے سلگا سکتا ہے، جب تو سود کا پیسہ لے کر غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے، تو پھر چور چوری کر کے کیوں نہیں تقسیم کر سکتا؟ ڈاکو ڈکیتی کر کے کیوں نہیں تقسیم کر سکتا؟ ایک عورت اپنا جسم بیچ کر وہ پیسہ غریبوں میں کیوں نہیں تقسیم کر سکتی بھائی؟ یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا، ایک تو تم سود لے رہے ہو اور تم حرام کا پیسہ غریبوں کو کھلا رہے ہو۔ پہلے تو ایک گناہ تھا، اب تم دو گناہ کر رہے ہو۔ ساری چیزیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مشتبہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو ایک طبقہ اٹھا کیا کہہ کر؟ اضعافا مضاعفا اللہ حرام کریں سو، سیدھا سادہ سود کھا سکتی ہیں، پہلا والا سود کھا سکتی ہیں، اس کے اوپر نہیں لینا، سکر کو بولے اللہ۔ اچھا ویسا تو پھر قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ فرما رہی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے ساتھ تم نے ڈھیر سارے معبودوں کو شریک بنا دیا۔ اللہ کے ساتھ ایک نوے کہتے بہت ساروں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ میں 360 رکھے ہوئے تھے بھائی، ڈھیر ساروں کو اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنا دیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ بے شمار معبودوں کو شریک نہ بناؤ، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ بے شمار شریک نہ بناؤ، ایک دو بنا سکتی ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا فرما رہی ڈھیر سارے معبودوں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، کیا مطلب اس کا؟ ایک دو بنا سکتی گھر کو؟ نہیں، ایک بنانا بھی جائز نہیں، ڈھیر سارے بنانا بھی جائز نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، آیت نمبر 41 سورہ بقرہ۔ کیا فرما رہا اللہ پاک؟ قرآن پاک کو چھوٹی رقم لے کر نہ بدلو۔ قرآن کا جو مسئلہ ہے، قرآن کا جو حکم ہے، چھوٹی رقم لے کو بدلو نہ کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑے پیسے لے کو بدلو نہ کو، شریعت کو بدلو نہ کو، قرآن کو بدلو نہ کو، تھوڑے پیسے لے کو۔ کیا مطلب ہے؟ زیادہ لیے تو بدل سکتی گھر کو؟ پوری دنیا مل کر بھی قیمت لگائے نا، قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں لگا سکتی، پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ تو بڑی قیمت ہو چھوٹی قیمت ہو کوئی بھی قیمت ہو، قرآن کے حکم کو نہ بدلو، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی چھوٹی رقم میں نہ کو تو بڑی رقم لے کو بدلو کر دو۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ انگور کی شراب حرام ہے، اچھا دوسرے چیزوں سے نکالا تو حلال ہے۔
کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور حرام ہے، بات ختم. چاہے تمہیں انگور سے نشہ نکالو، چاہے گیہوں سے تمہیں نشہ نکالو، شراب بناؤ، کوئی بھی چیز اگر وہ شراب ہے اس میں نشہ ہے تو وہ حرام ہے، بات ختم ہو گئی. ہاں مثال کے لیے ایک چیز آپ کو بتائی گئی قرآن کے اندر، انگور کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے سمجھانے کے لیے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انگور کے علاوہ ساری چیزیں. تو اضعافا مضاعفہ کا مطلب جب آپ سیدھا سادہ سود بھی آپ نہیں لے سکتے، اس کے اوپر بڑا کو بھی سود نہیں لے سکتے. اضعافا مضاعفہ، ہر قسم کے سود سے بچنے کی کوشش کرو. ذرا جنہیں کیا بولتے نہیں حضرت وہ پہلے کے زمانے کا سود حرام تھا. سو وہ پہلے ذرا ساہوکار ہوتے تھے دیہاتوں میں، شہر میں پہلے بڑے بڑے وہ سیٹاں ہوتے تھے، انہوں غریبوں کو دیکھو ان کا خون چوستے تھے، غریبوں کو تھوڑا بہت خرچ دیتے. وہ بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتا، وہ بیچارے کسانہ محنت کر کو زمین میں کھیت اگا کو فصل تیار رہتی کاٹنے، انہوں جا کو محنت کر کو کاٹ کو رکھتے، اتنے میں چاہ جاتا سیٹ ہے ہم نہ تمہیں قرضہ دینا نہ کر کو پورا ڈھال چلے جاتا پمپ دے کر رہتا 1,000 ہو کر 10,000. یہ ہے اضعاف مضاعفہ، بڑھتے 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 دیکھ لے کچھ 300 1,000 ہو کر 10,000. ایسا ایک زمانے میں ہوتا تھا ظلم. بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے ساہوکار کیا کرتے تھے، تھوڑی رقم دیتے تھے، ان کو ادا کرنے نہیں ہوتا تھا. اور کیا کرتے تھے، جب انہوں پوری فصل محنت کر کو ہل چلا کو پانی سینچ کو کئی مہینوں کے بعد جب فصل اٹھتی کاٹے تو انہوں کو پورا اٹھا چلے جاتے. تو بولے کچھ ذرا جنے کیا بولتی وہ زمانے کا حضرت وہ سود حرام ہے. سو آج کے زمانے کا دیکھو بینک والے کو تمہیں دیتی تم نہ بینک والا دیتا ہے، یہ سود کہاں سے ہوا، ایک طرف تو نہیں ہے نا. کبھی آئیڈیا نکالتی تو کہاں سے تمہیں 2 لاکھ روپے ڈپازٹ رکھے تو انہیں تم نہ کہتے کہ ڈالتا سال کو اتنے % کر کو تو ہمیں اسے دی انہیں ہم نہ دے رہا ہے. ایک طرف کہاں سے ہوا، کہاں سے نکالتی. 2 طرفہ سود، انفرادی سود وہ بھی حرام، اجتماعی سود وہ بھی حرام، 2 طرفہ سود وہ بھی حرام. بھئی بینکوں سے کاروبار کرنے والا ہے وہ بھی تو سود پر ہی دیتا ہے. تو میرے عزیزوں آپ ذہن میں رکھیں، جس وقت آیت اتری نا سود کے حرام کی، وہ بالکل آخری زمانہ تھا فتح مکہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں. تو کوئی ایک آدمی، ایک دیہاتی آیا، ایک گاؤں کا رہنے والا آیا، اس نے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں. سوال کیا اس نے، آپ بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اگر عمر میں تو حضرت عباس بڑے ہیں، اگر یہ کہوں کہ میں بڑا ہوں تو پھر نبی کی شان میں گستاخی ہوگی. ایک نبی سے، ایک رسول سے امتی کیسے بڑا ہو سکتا ہے، اور سچ بولا نہیں جائے گا، اور جھوٹ کیسے بولوں گا نبی کے سامنے. تو حضرت نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا اس آدمی کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے تو نبی ہیں، ہم بس پہلے پیدا ہو گئے. تو پھر وہ متوجہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس وقت یہ آیتیں اتری کہ سود حرام ہے، آج کے بعد سے سود کیا ہے، حرام ہے. جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مجلس والوں کو پڑھ کر سنایا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنے لگے کہ اے نبی جی 1-2 دن آپ رک جائیں، بعد میں یہ آپ سنا لیں حکم، 2 دن رک جائیں بس. اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود اس زمانے میں لاکھوں کروڑوں میں تھا. پوری بینک کا سسٹم تھا. حضرت عباس ایک سنگل نہیں، پوری بینک تھے. یوں سود پھیلا ہوا تھا حضرت کا، لاکھوں روپے کا سود آتا تھا حضرت کو. اور 1-2 دن میں ایک بڑی سود کی رقم آنے والی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ 1-2 دن رک جائیں، بعد میں کیا. اچھا وہ جو سود کی ایک بہت بڑی سود کی رقم آنے والی ہے، جب وہ آئے گی تو میں استعمال نہیں کروں گا، ہم دین اسلام کے لیے استعمال کر لیں گے. 1-2 دن رک جائیں آپ بس، اس کے بعد آپ یہ حکم سب کو سنا دیں. تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور پھر بآواز بلند سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج کا اللہ کا حکم آیا ہے کہ آج کے بعد سود کیا ہے، حرام ہے، اور میں سب سے پہلے میرے چچا کا سود معاف کرتا ہوں.
معیشت پر مار پڑتی ہے نا، آدمی کو برداشت کرنا مشکل ہے. یہاں نمازاں پڑھنا آسان ہے، رات رات بھر قرآن پڑھنا آسان ہے، دکان میں بیٹھ کو ایک چیز بیچتے ہوئے سچ بولنا مشکل ہے. اس لیے کہ جب پیٹ پر مسئلہ آتا ہے تو بندہ ہزاروں تعویلیں کر لیتا ہے کہ یہ سب چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، میں ایسا کر کو دیا، میں ویسا کر کو دیا، خود کو تسلی دے لیتا رہتا ہے، حالانکہ دل نہیں مانتا، دل غلط چیز کو قبول نہیں کرتا. ہزاروں تسلیاں دیتے رہو مگر دل نہیں مانتا. لاکھوں کا جہاں سود آتا ہو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کریں، 2 دن، حالانکہ میں استعمال بھی نہیں کرتا بلکہ ہمیں اسلام کے لیے استعمال کریں گے. بولے نبی بولے حلال آئے تو استعمال کریں گے، حرام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، چاہے کتنی بھی بڑی رقم ہو، ختم. تو یوں آپ نے تاریخی فیصلہ سنایا اور سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کیا کھل. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر قسم کا سود ناجائز ہے. وہ کوئی بھی آپ اس کی اسکیم بنا لیں، کوئی بھی آپ اسے نام دے لیں، کسی بھی حال میں جائز نہیں ہو سکتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اضعافا مضاعفا، سود پر سود لینا بھی جائز نہیں، سود کا لینا بھی جائز نہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی سود سے بچ سکتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اس کا سود سے بچنا مشکل ہے، پھر تو وہ تعویلیں کرے گا. پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ نے آنکھیں دی کھانا دیکھنے کے لیے، ناک دیا اللہ نے کھانا سونگھنے کے لیے کہ اچھا ہے کہ خراب ہو گیا ہے. اللہ نے ہاتھ دیا کہ لقمہ منہ تک لے جاؤ. اللہ نے منہ دیا کہ لقمہ چبا کے کھاؤ. بس تمہارا کام یہ ہے کہ یہ جانو کہ لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے. ساری ترتیب اللہ نے بنا کے دی ہے، بس تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم یہ فکر کرو کہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. آج 57 اسلامی ممالک کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بینک کے اندر بھی سود آ گیا ہے. جس دن یہ 57 اسلامی ممالک اگر سود سے پاک ہو جائیں، انشاءاللہ ان کی کامیابی اللہ ان کے مقدر کر دیں گے. سود اس لیے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو سود کھاتا ہے وہ انسانوں سے نہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. کبھی کوئی اللہ سے اور رسول سے جنگ کر کے بھی جیتا ہے؟ کتنے سارے اسلامی ممالک ہیں بس بینک چارجز، سروس چارجز کے نام پر سود لیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے ایک حدیث ہے، اسے بھی سمجھتے چلیں 2 منٹ کے اندر. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا اور غلام کے درمیان میں سود نہیں ہے. اگلا جملہ حدیث کا، نبی نے فرمایا مسلمان حربی کے درمیان دار الحرب میں سود نہیں ہے. یہ حدیث پوری ہوئی. 2 باتیں سمجھنے کی ہے مختصر. آقا اور غلام کے درمیان میں سود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام جو بھی کمائے گا وہ آقا کا ہے. غلام جو بھی کمائے گا وہ آقا کا ہے، تو درمیان میں اس لیے جو غلام کا ہوگا وہ آقا کا ہوگا. غلام کسی چیز کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ان کے درمیان میں کتنا بھی سود کا چلے سود نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ آقا کا ہے، مالک کا ہے. اس لیے اس کے مال میں سود کیسے ہوگا؟ اب لہٰذا یہ چیز ہے نہیں، اسے سمجھنے کے لیے اتنا زیادہ زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب غلام اور آقا کا مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. وہ تو نبی کے زمانے میں تھے، غلام خریدتے تھے، بیچتے تھے. تو آقا اور غلام کے درمیان میں سود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو غلام لائے گا وہ آقا خود بخود اس کا مالک ہوگا. مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں سود نہیں ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں سود لے سکتی ہیں. حضرت حدیث ہے، دیکھو کبھی مسلمان اور حربی. مسلمان حربی کسے کہتے ہیں؟ دار الحرب کا غیر مسلم، یعنی ہمیں انڈیا میں ہمیں مسلمانہ. انڈیا میں جو غیر مسلم ہیں انہوں حربی، جو غیر مسلم ہیں انہوں کون ہے؟ حربی. ہمیں کون؟ مسلمانہ. اب ہمیں مسلمان ہوئے، انہیں حربی ہوا، اور کنٹری کیا ہے؟ دار الحرب ہے. تو نبی کیا بولے؟ سو مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں سود نہیں. نبی بول ڈالے تمہیں کہ کوئی حرام کر کو بول رہی سو. ہمیں مسلمان بھی ہیں، یہاں کا غیر حربی بھی ہے، اور کنٹری بھی دار الحرب ہے.
جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے، قرآن حدیث کا قانون چلتا ہے، اسے دارالامن کہتے ہیں، دارالاسلام کہتے ہیں۔ جہاں قرآن حدیث نہیں چلتا اور جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں، غیروں کی حکومت ہوتی ہے، اسے دارالحرب کہتے ہیں۔ تو انڈیا کیا ہوا؟ دارالحرب ہوا۔ اور یہاں کا جو غیر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حربی کہتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ تو اب حدیث سمجھو، مسلمان اور حربی کے درمیان دارالحرب میں سود نہیں ہے۔ اسے سامنے رکھ کر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں سود جائز ہے، نعوذ باللہ، نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھو، اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر یہاں کا مسلمان، انڈیا کا مسلمان پڑوسی ملک کو جائے، اگر یہاں کا مسلمان پڑوسی ملک کو جائے، وہاں کے پڑوسی ملک کے غیر مسلم کے ساتھ سودی کاروبار کرے، سمجھ گئے؟ پڑوسی ملک کو تو سمجھ میں آ رہا نہیں، ٹھیک ہے؟ انڈیا کا مسلمان پڑوسی ملک کو جائے، پڑوسی ملک کے غیر کے ساتھ معاملہ کرے، سودی معاملہ کرے، اور وہ پیسہ لے کر واپس انڈیا آ جائے، جائز نہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت، پڑوسی ملک کا مسلمان انڈیا کو ویزا لے کر آئے، یہاں کے غیر مسلم سے کیا کرے؟ سودی کاروبار کرے، اور یہاں سے سود کا پیسہ لے کر وہ مسلمان واپس اپنے پڑوسی ملک کو چلا جائے، اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں میرے عزیزوں؟ اس لیے کہ مسلمان کافر سے سود لے کر اگر اپنے اسلامی ملک میں لگا رہا ہے، اس وقت سود جائز ہے، اس لیے کہ وہاں اسلام کا اور اسلامک کنٹری کا بول بالا ہوگا۔ ہم چونکہ انڈیا میں رہتے ہیں اور ہمارا جو غیر ہے وہ بھی انڈیا میں رہتا ہے، اگر ہم کافر سے سود لیتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ یہاں اتنا خرچہ کرنا، اب یہاں خرچہ کرے تو کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ سو ان کا بھلا ہو رہا ہے، سو تو پھر سود لینا جائز نہیں۔ یہ ایک بات مختصر بولیوں میں ہونا، تو کلپ میں بار بار ڈال کو سن کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ نہیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے سود سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، سود سے بچو گے تو کامیاب ہوگے۔ فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافر، جو غیر سود کھاتے کھاتے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے مسلمانوں، اے میرے بندوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ سود سے بچو، اللہ کے نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ سود سے بچو۔ جب تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے سود سے بچو گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔